وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ سورہ عنکبوت میں 20ویں آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ دنیا کو دیکھیں، اللہ کی زمین میں پھریں، کائنات کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے مخلوق کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے تخلیق شروع فرمائی وہ ایک مسلسل عمل ہے، ہر لحظہ ہر گھڑی ان گنت وجود صفحہ ہستی سے نابود ہو جاتے ہیں اور اللہ ہی گن سکتا ہے کہ کتنے وجود ایک لمحے میں دوبارہ وجود پذیر ہوتے ہیں، دوبارہ بن جاتے ہیں۔ پھر وہی اللہ ہے جو دوبارہ تمام مخلوق کو زندہ کرے گا۔ زور اس بات پر ہے کہ اخروی حیات اور روز حشر کے قیام کا یقینی علم ہونا چاہیے۔ وہ قادر مطلق جس کی تخلیق میں کوئی رکاوٹ، کوئی کمی بیشی نہیں آئی، وہ قادر مطلق جس نے بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا، بظاہر سب ایک جیسے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، لیکن کھربوں کی تعداد میں جو مخلوق گزر چکی ہے، کوئی ایک چہرہ دوسرے کے مشابہ نہیں ہے۔ کسی ایک آدمی کی عقل کا معیار دوسرے کے مطابق نہیں ہے، کسی ایک کی سوچ کا معیار دوسرے کے مطابق نہیں ہے، کسی کے علم کا معیار دوسرے سے میل نہیں کھاتا، کسی کے رزق کا کوئی معیار دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تو صرف ایک تخلیق ہے انسان کی جو سب ایک جیسا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کلی طور پر مختلف ہے۔ اسی طرح مخلوق کی ان گنت اقسام ہیں جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے، اور ہر ایک قسم میں اسی طرح کا تفاوت ہے، ہر ایک کا علم جداگانہ ہے۔ ہم اگر بھیڑوں کا گلہ دیکھیں تو بڑے سے بڑے کسی پڑھے لکھے آدمی کو دکھائیں، اسے سب بھیڑیں ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن اس شعبے کا جو بندہ ہے، جو ان کا چرواہا ہے، وہ ایک ایک کی پہچان الگ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور یہ عمل جو تخلیق کا ہے، یہ جب سے شروع ہوا تب سے قدرت کاملہ سے بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی کوتاہی کے جاری و ساری ہے۔
اور مسلسل چل رہا ہے، تو وہ قادر مطلق بالکل اسی طرح جس طرح روئے زمین پر مختلف مخلوقات کو پیدا فرما رہا ہے، اسی طرح ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء۔ انسانوں کے دو طبقے ہیں، وہ جس پر چاہے رحم کر دے، ایک طبقہ وہ ہے جن پر اس کی رحمت ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ تیسری کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے، تیسرا کوئی طبقہ روئے زمین پر نہیں ہے۔ اب یہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ رحمت باری کو پانے کے لیے یا رحمت سے محرومی کا فیصلہ انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی پسند سے کوئی حلیہ یا شکل اختیار نہیں کر سکتا، اپنی پسند سے صحت یا بیماری کا انتخاب نہیں کر سکتا اپنے لیے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے اپنے لیے اقتدار، وقار، رزق، روزی، مال و دولت کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ یہ تمام معاملات اس کے دست قدرت میں ہیں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح رکھتا ہے۔ انسان کے ساتھ صرف ایک فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کی قدرت میں دیا گیا ہے، اور جو وہ اپنی پسند سے کرتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا وہ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے جو رحمت الہی کے مستحق ہیں، جن پر اللہ نے رحم کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ یہ گروہ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان رحمت میں پناہ لیتا ہے، جو آپ پر ایمان لاتا ہے، چونکہ آپ کی ذات تمام کائنات کے لیے رحمت مجسم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی آخر الزمان کی صورت میں متشکل ہوئی۔ اب جس کسی نے دامان رحمت تھام لیا وہ اس گروہ میں شامل ہے جن پر اللہ کریم رحم فرمانے والے ہیں، اور جس کسی نے دامان رحمت کو جھٹک دیا، اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس نے نہ اللہ کا کچھ بگاڑا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کوئی فرق آیا۔ اب اگر سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے تو وہ سورج کا کچھ نہیں بگاڑے گا، خود اپنے آپ کو کسی گڑھے میں گرائے گا، خود اپنے آپ کو تاریکیوں کا شکار کرے گا، خود اپنا نقصان کرے گا۔ سورج کی روشنی میں، سورج کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا انکار کر دیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی، اور یہ یقینی بات ہے کہ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم سب کو اے نوع انسانی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ آپ سب اس کی طرف ہی واپس جا رہے ہو، اور یہ بھی یقینی بات ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین کے قانون پر تمہارا اختیار نہیں ہے، تم اہل زمین کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم جو چاہو وہ زمین پہ ہو جائے، اور نہیں تمہارا اختیار
آسمان کی مخلوق پہ چل سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ حمایتی ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کی پناہ میں آ کر، جس کے دامان رحمت میں آ کر انسان سکون حاصل کر سکتا ہے، آبرو پاتا ہے، وقار پاتا ہے، عزت پاتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا اور آخرت پر یقین نہ لائے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میری رحمت کی کوئی امید نہیں، نا امید ہو چکے ہیں رحمت باری سے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ آیہ کریمہ کی روشنی میں جب ہم بظاہر حالات کو دیکھتے ہیں تو چونکہ ہمارے معیار مختلف ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں حالات الٹ نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کا پھیر ہے، جیسے کوئی رنگین اینک پہن لے تو اسے ہر چیز اسی رنگ کی نظر آتی ہے، وہ چیزوں کا رنگ نہیں بدلتا، اس کی نظر پر جو اینک ہے اس میں ایک خاص رنگ ہے۔ انسان جب اللہ سے بیگانہ ہوتا ہے تو دنیاوی حالات پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اہل حق تو مقہور و مغلوب ہیں اور باطل ان پہ چھا رہا ہے، ان پہ حکومتیں کر رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ ہم اگر روئے زمین کا جائزہ لیں اور اس میں خصوصاً اسلامی ریاستوں کا جائزہ لیں تو عملی طور پر کم از کم جو میرا مشاہدہ ہے، میں نے روئے زمین پہ پھر کے دیکھا ہے، عملی طور پر سب سے بہتر مسلمان پاکستان میں، تمام اسلامی ریاستوں سے، اس میں مڈل ایسٹ کی ہوں یا فار ایسٹ کی ہوں، دنیا کے کسی دوسرے گوشے کی اسلامی ریاستیں ہوں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، سب میں سے اچھے، باعمل، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ سب میں سے اچھے مدارس اور تعلیم دین کا سب سے بہتر انتظام بھی پاکستان میں ہے۔ اب ہم اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ امت مرحومہ میں اس دور میں جو اچھے مسلمان ہیں وہ ہم ہیں، باقی ہم سے پیچھے ہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم خود آخرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے کس قدر دور جا چکے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی طبقے میں آپ چلے جائیں، ہر دوسرا آدمی آپ کو حاجی نظر آئے گا، اگر دوسرا نہ ہوگا تو تیسرا یقیناً ہوگا، وہ کاروباری طبقہ ہو، ملازمت پیشہ طبقہ ہو یا مزدور طبقہ ہو۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پورے ملک میں کسی ایک دکان کے بارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو مال ملتا ہے وہ بھی درست ہے اور جو قیمت بتاتے ہیں وہ صحیح ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ عملی زندگی میں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی دکان پہ چلے جائیں، دکاندار نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، لیکن کاروباری معاملات میں اگر ہم کہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ شاید صحیح نہیں ہوگا، ہمیں اس سے جھگڑا کرنا پڑے گا، شور شرابہ کرنا پڑے گا، پھر جس چیز کا وہ 100 مانگ رہا ہے شاید اس کا سودا 8-10 میں ہو جائے۔
اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ جو چیز میں نے لی ہے یہ واقعی ویسی ہی اس کی کوالٹی اور اس میں وہی چیزیں موجود ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں۔ اسلام دراصل عمل کا نام ہے، محض دعوے کا نہیں۔ ائمہ فقہ اور ائمہ احادیث میں، ائمہ تفاسیر میں، ائمہ کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، یعنی جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا نام ایمان ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہیں تو مومن ہیں، اور اگر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے تو ایمان خطرے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ وہ یہ ایک پلی لیتے ہیں یا ایک عذر تراشتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لہٰذا اسے بھی مسلمان ہی مانا جائے گا۔ یہ گنجائش فقہ حنفی میں ہے۔ صرف نماز کے بارے اگر ہم فقہا کی آراء دیکھیں تو سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقی ائمہ فقہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی شخص سے کہا جائے کہ نماز کا وقت ہے آؤ نماز پڑھ لو، اور وہ پرواہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ پھر کہا جاتا ہے لیکن وہ نماز ادا نہیں کرتا، تیسری دفعہ پھر دعوت دی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، اور وہ ادا نہیں کرتا، تو ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کرایا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ دعوت دینے سے بھی اگر انکار کرتا ہے پھر تو مسلمان ہی نہ رہا، انکار نہیں کرتا لیکن نماز بھی ادا نہیں کرتا، تو اسے قید کر دیا جائے تاکہ زندگی میں اس کے پاس توبہ کا وقت باقی رہے، اور کسی بھی وقت وہ تائب ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر دے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ روایت بھی فقہ حنفی میں ہے، باقی فقہا کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ ہاں لیکن اگر وہ قید میں بھی نماز ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا اور اس میں مر جاتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے اور اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن نہ کیا جائے۔ ایک حکم کے بارے آپ اندازہ کر لیجئے کہ عمل کا تعلق ایمان سے کتنا گہرا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ مساجد کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین۔ مسجد جو ہے یہ اللہ کا دربار ہے، اس کی بارگاہ ہے، جہاں بندہ حاضر ہو کر سر بسجود ہوتا ہے، اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق رکوع و سجود کر کے اپنے عجز کا اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرمایا مومن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے ما کان یدخلوها الا خائفین، تو اس کے دل پر وہ ہیبت الہی موجود ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے روبرو جا رہا ہوں۔ جس طرح ہمیں کسی حکمران، کسی بادشاہ، کسی گورنر یا کسی سرکاری حاکم کے ہاں پیش ہونا ہوتا ہے تو دروازے سے داخلے سے پہلے ہم اپنا لباس درست کرتے ہیں، حلیہ درست کرتے ہیں، 100 بار دل میں سوچتے ہیں کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ ہم پہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے افسر کے سامنے جا رہا ہوں، وہاں مجھے کیا کہنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، کھڑا کس انداز سے ہونا ہے، اور بڑے مؤدب کھڑے ہو کر، خاموش کھڑے ہو کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب مسجد میں داخل کوئی ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لرزاں و ترساں بارگاہ الہی میں پیش ہو، اس کے حرکت و سکون سے ادب و احترام مترشح ہو، اس کے الفاظ سے عظمت الہی کا اظہار ہوتا ہو،
جبکہ ہمارا عمل، ہم جو دنیا میں بہتر مسلمان ہیں، ہمارا عمل یہ ہے کہ مساجد میں بندوقوں کے پہرے میں نماز ادا کی جاتی ہے، ورنہ نمازیوں کا بھی قتل عام ہوتا ہے۔ دوسرے عقائد کے جو عبادت گاہیں ہیں، اسلام نے ان کو بھی اتنا ہی تحفظ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالی موجود ہیں۔ غزوات نبوی میں بھی جہاں افواج جاتی تھی تو حکم ہوتا تھا کہ کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نہ چھیڑا جائے۔ جو لوگ عبادت گاہوں میں گوشہ نشین یا جاگزیں ہیں یا عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے، کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کسی کا معاشی نقصان نہ کیا جائے، اور جو آدمی آگے سے تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو لڑتا نہیں ہے اسے مارا نہ جائے، کیونکہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے لے کر قیامت تک تمام اولاد آدم کے لیے نبی مبعوث ہوئے۔ جو مانتا ہے اس کا نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اس کا نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا آپ نے انسانی حقوق کو اولیت دی کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن چونکہ سارے میرے امتی ہیں تو سب کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، سب کی جان، مال اور آبرو کو تحفظ دیا جائے گا۔ اب یہ ماننا یا نہ ماننا تو بندے کا فعل ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح الیکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ ووٹ دیتے ہیں ایک نمائندے کو، کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کل کو وہی نمائندہ مرکز کا وزیر یا صوبے کا وزیر بن جاتا ہے۔ تو اتنے حوصلے والے لوگ ہم نے بہت کم دیکھے ہیں جو یہ سمجھیں کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے نمائندہ تو ان کا بھی میں ہی ہوں۔ اب ایک حلقے میں جو ووٹ نہیں دیتا، الیکشن کے بعد تو اس کی ضرورتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں جو جیت گیا، تو اس کا حق تو یہ بنتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر اس میں لگ جاتے ہیں کہ کس نے مجھے ووٹ دیا تھا اور کس نے نہیں دیا، جس نے نہیں دیا اس کی بات نہیں سنوں گا۔ یہ ہم تو کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کو تو زیب نہیں دیتا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا جو نہیں مانتا یہ اس کے ذمہ ہے، اس نے نہیں مانا تو اس میں میری عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس نے اپنا نقصان کیا، لیکن جو تحفظ میں اسے دے سکتا ہوں وہ اسے ضرور دوں گا۔ جو تحفظ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے وہ اس کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے ہر شخص کو، سوائے اس کے کہ شرعی طور پر اللہ کا قانون اس کے قتل کا حکم دے۔ اب قانون میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بس میں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سیشن جج کتنے لوگوں کو سزائے موت دیتا ہے اپنی سروس کے دوران، لیکن کبھی کسی کے وارث اس سیشن جج سے دشمنی نہیں پالتے، اسے قاتل نہیں سمجھتے۔ اب ہمارے سامنے سڑک پر ایک آدمی اگر قتل کر دیتے اور ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، ایسے قتل کیا جائے، تو مقتول کے ورثاء کی دشمنی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، ہم پر قتل کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر وہ قاتل تھا قاتل تھا، واجب القتل تھا، تو معاشرے کا جو ادارہ معاشرے کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، جسے آپ حکومت کہتے ہیں، جسے آپ گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرے، میری اور آپ کی نہیں۔ ہم گواہی دے سکتے ہیں، ہم شہادت دے سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے یہ جرم کیا، لیکن اس کے لیے سزا تجویز نہیں کر سکتے۔ یہ تجویز کرنا اس ادارے کا کام ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جو حکومت ہے کیا وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتی ہے؟ اگر وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتی تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم حکومتیں بناتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مان بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے ووٹ بھی اسلام نے شروع کیا۔ آج جسے آپ ووٹ کہتے ہیں اسے اس وقت بیعت کہا گیا۔ اور اسلامی ووٹنگ کا طریقہ بڑا سادہ ہے کہ اکابرین قوم کسی کو یا ایک کو یا دو کو یا چار کو نامزد کر دیں جن کے بارے ان اکابر کو یہ اعتماد ہو کہ اس میں علم بھی ہے، اہلیت بھی ہے، دیانت و امانت بھی ہے۔ اب عوام کے ذمے ہے کہ اس میں سے کس کو اختیار کرتے ہیں، اور یہی حال ہوا۔ اکابرین امت نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا، عامت المسلمین نے بیعت کر لی، وہی ووٹ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا، لوگوں نے بیعت کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے ایک کو منتخب کیا جائے۔ اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ باقی 5 متفق ہو گئے، لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو آج جو ہم ووٹ دیتے ہیں، جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں، حقیقتاً اس کی ہم بیعت امارت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران ہونا چاہیے یا حکومت کا حصہ ہونا چاہیے۔ جب ہم بیعت کرتے ہیں تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بیعت کر رہے ہیں وہ آدمی دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے، باعمل ہے، نیک ہے، اس میں استعداد ہے؟ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے تو حکومت جو غیر اسلامی کام کرتی ہے اس میں شاید حصہ ہمارا بھی ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر ہم اس کو پروسیس کر کے دیکھیں تو وہ غلطی بنیادی طور پر ہماری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں جو ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا آدھے سے زیادہ حصہ فوجی حکومتوں کی نظر ہوا جنہیں کسی نے ووٹ نہیں دیے، لیکن یہ فوجی حکومتیں کیوں آئیں؟ ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیے، جن کی ہم نے بیعت کی، وہ لوگ نااہل تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ملک کی ذمہ داری نبھا سکتے۔ ان کی ناکامی اور نااہلی کا جرمانہ ہمیں فوجی حکومت کی صورت میں ادا کرنا پڑا۔
اکابرین یا بڑوں کی غلطیاں جو ہوتی ہیں یا قومی سربراہوں کی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کا خمیازہ ہمیشہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم نے آدھے سے زیادہ عرصہ فوجی حکمرانوں کی نظر کر دیا تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر ہمارا وہ انتخاب ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ملک کی قیادت کے لیے چنا اور ہم نے ان کی بیعت کی، پرچی پر لکیر ڈال کر بیعت کی یا اس پر ہاں اور نہ لکھ کر بیعت کی یا انگوٹھا لگا کر کی، لیکن یہ وہی بیعت امارت ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری حکومت کا ایک رکن ہونا چاہیے۔ وہ وقت جب آیا تو اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ میری برادری کا کون ہے، میرے ذاتی مفادات کا تحفظ کون کرے گا، کس سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو کیا یہ دیانتداری تھی ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ؟ تو بنیادی طور پر ہم نے خود غلط اقدام کیے۔ حکومت خواہ فوجی ہو یا سول ہو، جو بھی حکومت ہوتی ہے، حکومت کی ایک ضرورت ہوتی ہے بنیادی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چلے۔ کوئی بھی حکومت ہو، جب عوام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں تو اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت کی صحت مندی کی دلیل ہوتی ہے کہ عوام اس کا ساتھ دے۔ حال ہی میں صدر مملکت نے تقریر فرمائی اور اس میں کچھ نئے اقدامات ہوئے، جن میں بعض اقدامات ایسے ہیں جو واقعی لائق تحسین ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی ایک عظمت ہے، لیکن اگر آپ مسجد چوری کی زمین پہ بناتے ہیں تو کیا اس میں عظمت کا تاثر پیدا ہوگا؟ اگر آپ مسجد سرکاری زمین پہ بنا لیتے ہیں، کسی الف بے جیم کے رقبے پہ قبضہ کر کے بنا لیتے ہیں، اس میں کیا تاثر پیدا ہوگا؟ آپ نمازی تو پیدا نہیں کرتے، مساجد بنائے جاتے ہیں۔ پھر آپ اہتمام نہیں کرتے کہ مسجد بنانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے، آپ شروع کر دیتے ہیں اور دو بندوں کو صندوق دے کے بھیج دیتے ہیں، بس آتے رہیں گے، فنڈز بنتی رہے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان ملک میں مساجد بنانے پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ NOC حاصل کرے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کام لائق صد تحسین ہے کہ کم از کم ضلعی انتظامیہ کو کوئی جا کر بتائے کہ فلاں جگہ پہ اتنی آبادی ہے، اس میں اتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے پاس فلاں بندہ زمین ڈونیٹ کر رہا ہے، اتنا ہم نے فنڈ جمع کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ایک چھوٹا موٹا کمرہ بنا لیں جس میں ہم آرام سے عبادت کر سکیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ یقیناً یہ پابندی ہماری ان مساجد کو متاثر کرے گی جو ہم کبھی دوسروں کی زمینوں پہ بنا لیتے ہیں، بغیر فنڈز کے بناتے ہیں، اور یقین مانیے کہ آپ گاڑی پر گزر جائیں تو ہر سڑک پر آپ کو چندہ برائے مسجد والے روکتے رہیں گے، جبکہ ساری زمین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جعل لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بھی کر دیا اور زمین کو یہ خاصیت دی کہ وہ پاکیزگی بھی عطا کر دے۔ وضو کرنے سے حضور فرماتے ہیں کہ جلد پاک ہوتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے یا بیماری ہو، تیمم کیا جائے مٹی سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ہڈیاں اور ہڈیوں کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب جب ساری زمین مسجد ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، تو ہم کسی پر بوجھ کیوں بنے؟ زمین پر چٹائی بچھاؤ اور نماز پڑھ، یا پھر محنت کرو، اللہ سے دعا کرو اور اپنی کمائی سے اپنی ذمہ داری پر بناؤ۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ، لیکن اس کے لیے نہ کوئی چندے کی کتاب چھپی، نہ کسی نے چندہ مانگا، اور جب تک ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے، جو حصہ نامکمل ہے نامکمل رہتا ہے، ہم کبھی مانگنے نہیں جاتے۔ دارالعرفان میں اس سے 10 گنا بڑی مسجد ہے، الحمدللہ کسی نے اس کے لیے چندہ نہیں مانگا۔ اس کے علاوہ 4-5 مساجد ہم نے بنائی ہیں، کسی ایک مسجد کے لیے چندہ نہیں مانگا گیا، بلکہ دارالعرفان اور اس مسجد کے علاوہ جو 4-5 بنی ہیں وہ ساری میں نے الحمدللہ اللہ نے جو مجھے رزق دیا میں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنائی۔ ان کے لیے احباب کو بھی میں نے شریک نہیں کیا، میرے پاس پیسے تھے میں نے بنا لی۔
بلکہ پچھلے دنوں چھوٹا بیٹا میرا پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ جہاں جہاں ہماری زمین ہے آپ ایک مسجد بنائے جا رہے ہیں تو اتنی مساجد کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا بیٹے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہاں بناتا ہوں جہاں نمازیوں کو ضرورت ہو، جہاں مسجد نہ ہو اور نمازیوں کو ضرورت ہو تو میں اپنے خرچ پر بنا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جائیداد میری نہیں ہے، یہ میں تو آپ لوگوں کا مال سنبھالے بیٹھا ہوں، کل میری آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ ساری جائیداد تقسیم ہو جائے گی، یہ آپ لوگوں کی ہے، لیکن کوئی مساجد پر جریب رکھ کر بانٹے گا نہیں، یہ میری ہیں۔ تو اللہ نے جو میری مزدوری میں برکت ڈالی ہے یا میں جو سارا دن کام کرتا ہوں یا محنت کرتا ہوں تو اس میں سے کچھ سرمایہ تو ایسا بھی ہو جو آخرت میں جو قبر میں میرے اپنے ساتھ ہو۔ تو یہ جو ہمارے رویے دین میں اس طرح کے بن گئے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی ضروری تھی۔ اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ شیعہ ہے اسے گولی مار دو، یہ دیوبندی ہے اسے گولی مار دو، یہ بریلوی ہے اسے گولی مار، اس کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ اپنے فیصلے سے اسے گولی نہیں مار سکتے۔ اسے دو حق اللہ نے دیے، زندہ رہنے کا اور عقیدہ رکھنے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کفار کے قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، کسی قیدی کو اس کی مذہبی عبادت سے نہیں روکا گیا۔ مدینہ النبی میں رہ کر آتش پرستوں نے آگ کی پوجا کی، بت پرستوں نے بت کی پوجا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ انہیں ان کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، چونکہ وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، اسے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے سلوک کو دیکھ کر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے اس نے سلوک کو دیکھ کر اکثریت مسلمان ہو گئی، لیکن کسی نے جبراً کسی کو مسلمان نہیں کیا، ان کو ان کے حقوق دیے گئے۔ بلکہ جب بنو قریظہ کا قتل ہوا تو ان میں ایک یہودی ایسا تھا جس نے ایک دفعہ ایک مسلمان کی جان بخشی کرائی تھی۔ اس نے جا کر اس کو پکڑا کہ بھئی میں نے ایک دفعہ آپ کی جان بچائی تھی اور آج ہمارے قبیلے کے قتل کا حکم ہو گیا، آپ میری جان بچائیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اس کا حق ہے تم پر، اور ایک مسلمان پر جو حق ہے وہ تمام مسلمانوں پر ہے، لہذا اس کی جان بخشی کی جائے۔ جب آپ نے اس کی جان بخشی فرما دی تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اگر زندہ رہوں، میرے بیوی بچے غلام بن جائیں، میرا گھر جو ہے وہ ضبط ہو جائے، میرا مال و دولت ضبط ہو جائے تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خاندان کو بھی آزاد کر دو، اس کا مال و دولت بھی واپس کر دو، اس کا گھر بھی اسے دے دو کہ اس نے ایک مسلمان پر احسان کیا تھا۔ وہ بد نصیب تھا، اپنے سارے خاندان اور مال کو آزاد کرانے کے بعد پھر کہنے لگا کہ چلو بچوں کو رخصت کر دیا، مال رخصت کر دیا، اور اسے اپنے سرداروں سے اتنی عقیدت تھی کہ کہنے لگا جب بنو قریظہ کے سردار مارے جائیں گے تو زندگی میں مزہ نہیں رہے گا، میں اپنے لیے سزائے موت ہی قبول کرتا ہوں۔ دیکھنا بد نصیبی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کتنے ایسے تھے جو اس حسن سلوک سے مسلمان ہو گئے، اور وہ کیسا بد نصیب تھا جس نے اپنے لیے دوسرا راستہ، جہنم کا راستہ انتخاب کیا۔ یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ جو بھی دین کے نام پر قتل و غارت کرے یا سیاست کے نام پر قتل و غارت کرے، جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، دینی مدارس میں قال اللہ و قال رسول سکھایا جاتا ہے، دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی۔ ہاں ایک کمی ضرور ہے جس کو اب ہمارے دینی مدارس کی بیشتر تعداد پورا کر رہی ہے کہ دینی علوم کے ساتھ مروجہ علوم بھی سکھائے جائیں، تاکہ دینی مدارس کے طلباء بھی جب مدرسے سے نکلیں تو وہ قومی دھارے میں شامل ہو سکیں، روزگار حاصل کر سکیں، باعزت شہری بن سکیں۔ اور وہ اکثر دینی مدارس نے شروع کر دیا، باقی کو حکومت نے حکمن شروع کرنے کا کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مستحسن قدم ہے کہ ایک آدمی دینی عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا مکینک ہو، یا کوئی نہ کوئی شعبہ تاجر ہو، کوئی نہ کوئی شعبہ زندگی کا جانتا ہو، تاکہ دین اس کا ذریعہ معاش نہ بنے، ذریعہ معاش معروف ہو،
اور دین کی خدمت وہ اللہ کے لیے اور دین کے لیے کر سکے۔ اسی طرح جو ہمارے سرکاری سکول اور سرکاری نصاب ہے اس میں دین کو شامل کیا جائے، جس کا صدر مملکت نے اپنی تقریر میں تو ذکر کیا ہے کہ وزارت تعلیم کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ ہم تو ایک عرصے سے اس کے لیے کوشاں تھے کہ ایک بچہ جو میٹرک یا گریجویٹ ہو کر آتا ہے تو اسے کم از کم یہ بھی پتہ ہو کہ بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے۔ بہت خوش آئند بات ہے، لیکن ایک بات ذرا چونکا دینے والی ہے کہ پوری تقریر میں زور صرف دہشت گردی کا دینی جماعتوں اور جہادی تنظیموں کی طرف رہا، اور وہ تنظیمیں یکسر نظر انداز ہو گئیں جنہوں نے کئی سالوں تک بوری بند لاشوں کے تحفے دیے، جن کے عقوبت خانے خود فوجیوں نے پکڑے، جن میں زندہ لوگوں کی کھالیں اتاری جاتی تھیں، اور جنہوں نے شہروں کے شہر تباہی کی نظر کر دیے۔ میں پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ صدر مملکت کو ان کی طرف بھی توجہ فرمانی چاہیے، اور اگر مساجد کی تعمیر کے لیے NOC چاہیے تو جماعتیں بنانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ کوئی دین کے نام پر بنائے یا کوئی سیاسی جماعت بنائے، اس کے لیے بھی کوئی کوالیفیکیشن رکھی جانی چاہیے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی استعداد کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ کتنے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر ایک نعرہ ایجاد کر لے تو ایک سیاسی جماعت بن جاتی ہے۔ یعنی صرف مساجد ناجائز طریقے سے نہیں بنتی، مساجد بھی ناجائز طریقے سے بنتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ساون کے مینڈکوں کی طرح سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، کیا یہ جائز طریقے سے بنتی؟ کتنی سیاسی جماعتیں اب بھی میدان میں جن کے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا بھی تو سدباب ہونا چاہیے، یعنی سارا جو زور ہے وہ صرف دینی اور جہادی قوتوں پر نہیں۔ پھر جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر یہ پابندی کیوں کہ ہم اخلاقی مدد کریں گے، سیاسی مدد کریں گے، پھر یہ پابندی کس خاطر ہے؟ پھر جب مدد کرنی ہے تو پھر دل و جان سے کیجئے، پھر کہہ دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح ہندوستانی فوج دندن آ رہی ہے، آپ بھی اپنی آرمی وہاں متعین کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کی جان بچائیں، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں، تاکہ کسی کو کوئی جہادی تنظیم بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جو جہاد کرنا چاہتا ہے وہ فوج میں جائے اور سرکاری سپاہی بن کر، حکومت کا نمائندہ بن کر جہاد میں شامل ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سے بھی، آپ کے وساطت سے حکومت سے بھی، کہ ہم ہر اچھے پہلو کی تائید کرتے ہیں، ہر اچھی بات کے ساتھ ہیں، اور الف بے جیم کی حکومتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ نواز شریف ہو، بے نظیر ہو یا پرویز مشرف ہو، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ ہم حکومت کے متمنی نہیں ہیں، ہم اصلاح احوال کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر بنا ہے، بلا سودی بینکاری کا پورا نظام بن کر وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اسی تقریر میں اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا کہ کم از کم اندرون ملک جو نظام ہے یہ بلا سود چلایا جائے گا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی ضروری تھا کہ بیت المال بنایا جائے اور زکوٰۃ اور صدقات اور عشر یہ چیزیں بیت المال میں جمع کر کے رفاہی ریاست کے طور پر مستحقین کو، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے، محتاجوں کی مدد کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ ہم نے الاخوان کی طرف سے اس پورے کا بھی ایک نظام بنا کر گورنر پنجاب کی وساطت سے صدر مملکت کو اور وزارت خزانہ کو بھیج دیا تھا، وہ بھی ان کے پاس ہے، پورا بنا ہوا ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی شابش دی جائے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جب اتنے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو ملک و قوم کی بہتری کے یہ اقدامات ضرور کیے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کریں اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو کر، جب تک بنیادی طور پر ہم مخلص نہیں ہوں گے، میرے بھائیوں، ایک قانون ہے اللہ کا،
وہ بھیڑیوں کا سردار کسی دمبے کو نہیں بناتا، شیروں کے گلے کا سردار کوئی ہاتھی نہیں ہوتا، شیروں کے سردار شیر ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے سردار بھیڑیے ہوتے ہیں۔ فرمایا اعمالکم اموالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کردار ہی تم پر حکومت، اگر ہم بھیڑیے ہوں گے حکومت بھی اس کے ہاتھ میں جائے گی جو ہم میں سے تکڑا ہوگا، اگر ہم نیک ہو جائیں، اگر ہم باعمل ہو جائیں، اگر ہم دنیاوی مفاد کی جگہ اپنے اخروی مقام کو اور قبر کی تاریکی کو اور تنہائی کو سامنے رکھیں کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں وہاں اپنے ساتھ کیا لے جانا چاہتا، تو انشاءاللہ بنیاد انقلاب کی فرد سے شروع ہوتی ہے، قومیں افراد سے بنتی ہیں اور تبدیلیاں فرد سے شروع ہو کر قوم تک جاتی ہیں، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ قومیں تبدیل ہو کر افراد تک آئیں۔ اسلام اسی طرح افراد سے شروع ہو کر اقوام عالم تک پہنچا۔ اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، شعور بھی دے اور توفیق بھی دے۔ اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب کرے اور نیکی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امریکہ نے ظلماً بے شمار مخلوق تحقیق کر دی، بے شمار خاندان اجاڑ دیے، بے شمار گاؤں خاک میں ملا دیے، بچے بوڑھے مرد عورتیں آتش و آہن کی بارش میں جھونک دیے۔ اگر امریکہ پر دہشت گردی ہوئی تھی، اگر کچھ 100 امریکی مارے گئے تھے تو ان کے مارے جانے کا ہمیں بھی دکھ ہے کہ کسی بے قصور انسان کو، کسی عام شہری کو مارنا، جس کا کوئی کسی جنگ میں حصہ نہ ہو، اس کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور اسے دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چند 100 امریکی مرے ہیں تو لاکھوں مسلمانوں کو، جنہیں امریکہ کا نام نہیں آتا، جن کے ذہن میں امریکہ کا کوئی تصور نہیں ہے، انہیں بھی تحقیق کر دیا جائے اور ظلماً قتل کر دیا جائے۔ پھر سارے ایکارڈ، یہ جنیوا ایکارڈ ہے اور یہ فلاں ہے اور قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک، کیا جنیوا ایکارڈ میں یہی ہے کہ قیدیوں کو بڑے بڑے ان ٹرکوں میں بند کر کے ان کا دم سانس روک کر مار دیا جائے؟ کیا جنیوا ایکارڈ یہی ہے کہ جنگی قیدیوں پر ہوائی حملے کیے جائیں اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑا دیے جائیں؟ کوئی اصول، کوئی ضابطہ اس جنگ میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے امریکہ کو فتح نہیں ہوئی، اس لیے کہ اب بھی صرف ایک کابل کے شہر کے باہر نہ کوئی امریکی نکل سکتا ہے اور نہ افغان نئی حکومت نکل سکتی۔ امریکی اور برطانوی ساری فوجوں کی طاقت ایک شہر پر مرتکز ہے اور اسی ایک شہر کو بار بار ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ پورا ملک وسیع پڑا ہے اور جس میں انشاءاللہ اس قتل عام کا رد عمل جذبہ جہاد، قیام خلافت اسلامیہ کی امنگیں کروٹیں لے رہی ہیں اور جسے ابھی امریکی فوجیوں اور برطانوی فوجیوں کو فیس کرنا ہے، جو سامنے آ رہا۔ لیکن شاید اس حادثے کو بھی، اس حادثے کا انتظار ہوگا جو ہندوستان کے حملے کی صورت میں ہمارے سروں پہ منڈلا رہا۔ یہ یقین رکھیے ہندوستان حملہ آور ہوگا اور یہی ابتدا ہوگی غزوۃ الہند کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا یہ قتل عام ایک ابتدا ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایک وقفہ ہے، وہ ہفتوں کا ہے یا مہینوں کا ہے، اس کا علم رب العالمین کو ہے، لیکن اس وقفے کے بعد ہندوستان بھی حملہ آور ہوگا اور افغانستان سے بھی رد عمل شروع ہوگا، جو اپنے عروج پر پہنچ کر یہ بتائے گا کہ یہ غزوۃ الہند ہے، اور جس میں انشاءاللہ العزیز
مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوگی، مسلمان شریک ہوں گے، اور امریکہ صرف افغانستان کی بات کر رہا ہے جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر کی بات کی ہے، چونکہ ہند صرف بھارت کو نہیں کہتے، صرف پاکستان کو نہیں کہتے، ہند صرف کشمیر کا نام نہیں ہے، پورا بر صغیر ہند کہلاتا ہے، اور اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غزوۃ الہند میں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ غزوہ اصطلاحاً اس جہاد کو کہا گیا ہے جس میں بنفس نفیس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے اور خود شمشیر بکف ہو کر میدان میں اترے ہیں، اس جہاد کو غزوہ کہا گیا ہے، اور خود زمانے اقدس نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جن غزوات میں جن جہادوں میں حضور بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے بلکہ اپنے کسی خادم کو اپنی طرف سے امیر بنا کے بھیجا، حالانکہ جنگ حضور کی زیر قیادت ہوئی ہے، احکام حضور کے تھے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہاں سے آگے ہٹنا ہے وہاں سے پیچھے ہٹنا، لیکن حضور بنفس نفیس اس میں شریک نہیں تھے، مدینہ منورہ جلوہ افروز تھے۔ ان تمام جہادوں کو سرایا کہا گیا، سریہ جس کی جمع سرایا ہے، لہذا غزوات و سرایا کہا جاتا ہے حضور کے عہد کے وہ جہاد جن میں بنفس نفیس شریک ہوئے، اور حضور کے عہد کے وہ جہاد جن میں اپنے کسی خادم کو امیر مقرر کر کے آپ نے لڑایا۔ عجیب بات ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد، کئی صدیوں بعد آنے والے اس جہاد کو آپ نے غزوۃ الہند فرمایا۔ یہ غزوہ کس لیے غزوہ کہلایا؟ یہ سوال ایک دفعہ علماء کی محفل میں لاہور پیش ہوا تھا۔ ہمارے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ رواج تھا اس زمانے میں جنگ کو غزوہ کہتے تھے، حضور نے غزوہ فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواجوں کے پیروکار نہیں تھے، اللہ کے رسول اور دین کے دائی، اور جو فرماتے تھے وہ دین ہوتا تھا، لہذا ارشاد نبوی کو رواج کی پیروی نہیں کہا جا سکتا اور اس یہ جرات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جب غزوہ فرمایا تو یہ غزوہ ہی ہے۔ رہی بات کہ حضور بنفس نفیس تو اس میں شریک نہیں، حضور تو اس دار فانی سے دار بقا کو تشریف لے جا چکے، لیکن نبوت آپ ہی کی ہے، دین آپ ہی کا ہے، اور اس جہاد میں وہ توجہ نصیب ہوگی محمد الرسول اللہ کی جو بدر و احد میں یا ان مختلف غزوات میں جن میں بنفس نفیس شریک تھے، انشاءاللہ وہی توجہ اس جہاد ہند میں نصیب ہوگی مجاہدوں کو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوۃ الہند قرار دیا۔ یہ غزوۃ الہند ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ہمیں اسے نہ جیتنا ہے نہ ہارنا ہے، اس لیے کہ اس کی جیت کی نوید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے۔ غزوۃ الہند اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فتح کشمیر کی فتح نہیں ہوگی، اس کی فتح دہلی کی فتح نہیں ہوگی، بلکہ بر صغیر پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا۔ یہ صرف پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوگا، صرف افغانستان میں نافذ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ العزیز پورے بر صغیر پر اس جہاد کے نتیجے میں اسلام نافذ ہوگا۔ جو اس جہاد میں شہید ہوں گے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو اس جہاد سے زندہ واپس آئیں گے وہ بھی آپ کو زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے بارے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد بدر میں شریک ہونے والے جو جی چاہے کریں جنت ان کے لیے مقرر ہو۔ اور اس پر محدثین کرام نے وضاحت فرمائی کہ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ چوری کر لیں، یہ گناہ کر لیں، ان سے برائی ہو جائے، یہ قتل کر دیں تو پھر بھی یہ جنتی ہیں۔ جس کے جواب میں خود فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جنہیں حضور نے کہہ دیا ہے جنتی ہیں
وہ صدیوں بھی زندہ رہے تو ان سے کام وہی ہوگا جو اہل جنت کو کرنا چاہیے. اللہ انہیں محفوظ قرار دے دیتا ہے، گناہ سے حفاظت کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اہل بدر میں سے ایک بندہ زندہ ہو، پوری امت کی رائے دوسری طرف ہو، تو عمل اس پر کیا جائے گا جو اہل بدر کی رائے ہوگی، اس لیے کہ اس کی رائے صحیح ہوگی. وہ جنتی ہے، وہ غلط بات اللہ اس کے منہ سے نکلوائے گا نہیں. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کے لیے بشارت دی تھی کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ بلا حساب جنتی ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے وہ بلا حساب جنتی ہیں. اور اس کے بعد وہ جماعت بلا حساب جنتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. لہذا حالات حاضرہ ارشادات نبوی کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ ہندوستان جنگ میں کودے گا، جنگ مسلط کرے گا مسلمانوں پر، اور اس کا دفاع انشاءاللہ العزیز مجاہدین اسلام کریں گے، افواج پاکستان کریں گی، اور غازیان افغانستان کریں گے، غازیان پاکستان کریں گے. وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے ارشاد پر یقین ہے اور ہم اس جنت کے حصول کے لیے اپنی جانیں دیں گے، وہ لوگ کریں گے. غزوہ احد میں جب اہل مکہ نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور وہ حملہ پیچھے سے تھا اور گڑمڑ ہو گئی، تو ایک صحابی، ایک اہل مدینہ میں سے ایک صحابی دوسرے ساتھی کو پکارتا ہے کہ واپس آ جاؤ، یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ شہید کر دیا اور مسلمان ختم ہو گئے، تو کس لیے لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو ان کی باتوں کو، میرے ساتھ آؤ، اس گھاٹی سے مجھے جنت کی بو آ رہی ہے، یہاں جنت پڑی ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ. اور پھر وہ اسی وادی میں شہید ہو گیا. جس کے لیے ہندوستان پوری طرح تیار ہے. کسی ہندو لیڈر کو بھی مارتے، سپاہیوں کے ساتھ ہی تو نہیں لڑنا تھا، بہانہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور اس سے بڑا